माजिद सती साहब, और आप भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं। आपका भी हम अच्छे सुन रहे हैं कि माशाल्लाह बड़ी जद्दोजहद इलाके में भी कर रहे हैं। इलाके में सर आप अपने एमएलए और एमपीए से कोई बड़ा मंसूबा या बड़ा प्रोजेक्ट क्या लेने जा रहे हैं? देखिए, मेरी शेख राशिद शफीक साहब से सगे भाइयों वाला प्यार है, ताल्लुक है। चौहान साहब मेरे चचा के क्लास फेलो हैं, उनसे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जो फंड मैंने अपने इलाके के लिए मांगा है, ना राशिद साहब ने इनकार किया, ना कभी चौहान साहब ने इनकार किया। और आप जो मेरे इलाके मलिक यूनुस साहब है, मुझे जो फंड मिलता है मैं मलिक यूनुस साहब को दे देता हूँ, वो आगे लगाते हैं प्रॉपर। यूसी 24 में जितना मेरा फंड था मैंने सारा तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपया, मसूद शाह साहब हैं वो यहाँ से पीटीआई के टिकट पे नाज़िम का इलेक्शन लड़े थे, सारा फंड मैंने उन्हें दिया है। राशिद साहब का भी उन्होंने बिल्कुल अच्छी जगह से यूटिलाइज किया है। अब भी जो मेरी राशिद साहब से बात हुई है और चौहान साहब से बात हुई, मैंने कहा आप एक मेगा प्रोजेक्ट कोई ना कोई इस इलाके के लिए लेके आए। राशिद साहब ने कहा है कि माजिद साहब अब जो मेरा पैसा आएगा वो मैं ये नाली गली पे नहीं लगाऊंगा। जो आपने बात की है, आपने मशवरा दिया है, बहुत अच्छा दिया है कि मैं एक लड़कियों का कॉलेज शक्रियाल में बनाऊंगा। चौहान साहब से भी मेरी इसी तरह बात हुई, शकील साहब से बात हुई, तो उन्होंने भी यही कहा कि जो अभी हमारा पैसा आ रहा है हम नाली गली में नहीं लगाएंगे। तो चौहान साहब जो उन्हें फंड मिल रहा है उससे वो एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, जो आपका यूसी 27 में वहाँ पे। और राशिद साहब इंशाल्लाह ताला उन्होंने कहा जी कि मुझे अब जो फंड मिलेगा उससे मैं लड़कियों का कॉलेज बनाऊंगा, और ताकि ये जो हमारी माएँ बहनें इन्हें दूर ना जाना पड़े, इनके लिए करीब कॉलेज बन जाए। माजिद सती साहब, ये अस्पताल और कॉलेज, ये अभी आपको याद आई जब आप इस पार्टी में आए? पिछला दौर नून लीग का गुजरा, तकरीबन सारी उम्र ही जो है ना, ये जो निसार साहब का हल्का था, जबकि उन्होंने जिंदगी में शक्रियाल का किसी कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, अभी भी बल्कि मैं कहता हूँ कि हमारे एमपीए फैसल हसन चौहान साहब हैं, भाई हैं हमारे, मेरा भी बहुत करीब ताल्लुक है उनसे। उन्होंने भी कभी पंजाब असम्बली में शक्रियाल का, सदकाबाद का नाम नहीं लिया। लेकिन शेख राशिद शफीक ये हर जगह पे, हर फर्म पे शक्रियाल, टोक खब्बा, टोक गंगाल, टोक काला खान, टोक रचा, ये क्या इशू है? क्या इनको ज्यादा प्यार है इलाकों में, बाकी उनको प्यार नहीं था? नहीं नहीं, प्यार की बात नहीं है। ये नया हल्का शेख राशिद साहब के साथ लगा था, मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग से था। हम हनीफ भाई साहब के साथ 15 बरस तक रहे और हमारा उनसे भी बहुत अच्छे मरासिम थे। मैं जब फयाजुल हसन चौहान साहब इलेक्शन लड़े, मैंने आपको बताया वो मेरे चचा के क्लास फेलो थे, उन्होंने चचा से आके कहा कि अब ये मेरा हल्का बन गया, मैं यहाँ से इलेक्शन। मेरी ये कोशिश थी कि हम मुस्लिम अब्बासी साहब के साथ ही रहें, और मैंने टिल दी एंड कोशिश यही की थी कि अब्बासी साहब के साथ चले, लेकिन चचा का जोर था कि हमने फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ चलना है। फयाजुल हसन चौहान साहब घर तशरीफ लाए तो मैंने उन्हें सिर्फ एक ही कहा कि हमारा ज़ाती कोई काम नहीं होता, कोई हमें सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए। हम फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ चले। फिर शेख राशिद साहब ज़िमनी इलेक्शन आ गया, राशिद शफीक साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े। मेरे वालिद साहब की कज़न है शहजाद अहमद सत्ती साहब, वो पहले तहसील नाज़िम कोटली सत्तियाँ रहे, तो उनके और शहजाद साहब के भी राशिद साहब के बड़े अच्छे तल्लुकात थे। हमारी राशिद साहब से मुलाकात तो ये हमारे घर तशरीफ़ लेके आए। चचा मेरे को ये बहुत अच्छे लगे, उन्होंने कहा यार ये हमारा जो तल्लुक है वो फ़िक़्ह देवबंद से। तो जब भाई साहब को पता चला कि ये फैमिली भी, राशिद साहब की फैमिली भी फ़िक़्ह देवबंद से है, और उन्होंने कहा कि ये बहुत शरीफुल लफ्ज़ इंसान। तो आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज आ रही, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? जी आ रही जी है। जी आ रही, तो आ रही। भाई साहब ने कहा कि शेख राशिद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, तो हमने इनकी भरपूर हमायत करनी है। राशिद साहब की हमारे घर मीटिंग हुई, तकरीबन यूसी 70, 71, 72, यूसी 24 के जितने मैन लोग थे सारे हमने बुलाए थे। राशिद साहब से हमने दुआ खैर की। उस वक्त ये पीटीआई के टिकट पे नहीं थे, कैंपेन इन्होंने स्टार्ट की हुई थी,
تو ہم نے غیر مشروط ان کی حمایت کی، پھر ان سے تعلق بنتا گیا، پھر کمپین میں ہم دونوں تقریباً جو 2-2.5 ماہ کمپین رہی ہے، میں اور راشد صاحب ایک ہی گاڑی میں رہے، بھائی چارہ بن گیا، گھر والا تعلق بن گیا، تو یہ سلسلہ ماجد ستی صاحب بہت مضبوط ماجد ستی صاحب تعلق بن گیا، سارا کچھ ہو گیا. ثابت یہ ہوا ہے کہ آپ اپنے علاقے کے لیے بدماشوں سے کام نہیں لے سکے. ایک شریف نفس انسان آیا، اس سے آپ کام لے رہے ہیں. ثابت یہی ہوا ہے دیکھیں نا. علاقے کا میجر کام شکریال میں کوئی ہسپتال نہیں ہے، شکریال میں کوئی سرکاری سکول نہیں ہے، شکریال میں کوئی پینے کے لیے پانی نہیں ہے، مردے نہلانے کے لیے بھی پانی شکریال میں نہیں تھا. تو جو حالات واقعات ہم نے دیکھے، اب ایک شریف اور نفس انسان آیا جس کی آپ الحمدللہ مجھے فخر ہے، آپ بھی تعریف کر رہے ہیں اور وہ علاقے کے کام بھی کر رہے ہیں. اور الحمدللہ صبح 8 بجے لوگ گھروں میں سوئے ہوتے ہیں. ماجد ستی جب شکریال آفس میں آتے ہیں تو ناشتہ کر کے نہیں آتے ہیں، پتہ چلتا ہے لیکن راشد صاحب آگے موجود بیٹھے ہوتے ہیں. ایسا شریف ایم این اے زندگی میں آپ کو ملے گا؟ دیکھیں اچھا کیوں کہا کہ شوکت صاحب بہت پیارے ایم این اے ہیں. بات یہ ہے کہ 37 منٹ اور 26 سیکنڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں. ماجد ستی صاحب سے بات عمر بشیر بٹ صاحب آپ نے بھی سوال کرنے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اگر آج ہمارے 10 منٹ جاتے ہیں تو جائیں. ہم نے سچ دکھانا ہے، جھوٹ نہیں دکھانا ہے. یہ ماجد ستی صاحب کو میری نیچر کا پتہ ہے اور مجھے ماجد ستی کی نیچر کا پتہ ہے، کیونکہ میں عرصہ 20 سال سے ماجد ستی کو میں جانتا ہوں، مجھے ماجد ستی بھائی جانتا ہے. بہت گریٹ اور بہت اچھی فیملی ہے ماشاءاللہ، ایک خاندانی لوگ ہیں. میں ان پہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے چچے کا نام ہے کہ ایسے لوگ، پہلے لوگ ایسے برسر اقتدار رہے ہیں کہ ان لوگوں میں اتنی کوالٹی نہیں تھی. وہ لوگ علاقے کا کام فلائی کام نہیں کر سکے. شیخ راشد شفیق نے تربیت ہی وہاں سے حاصل کی ہے کہ فلائی کام کرنے ہیں. میں کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں با خدا شیخ راشد شفیق کی تعریف نہیں کر رہا ہوں. میرا پرانا الیکشنوں کے دوران کا ویڈیو جو پیغام میں نے انٹرویو دیا تھا وہ بھی نکال لیں. میں نے جس دن ان کے اندر بھی کوتاہی دیکھی تو میں اپنے چینل پہ بیٹھ کے ان کی مخالفت کروں گا. وہ میں آپ کو شیخ راشد صاحب کی ایک بات بتا دوں، میری بات جی سنیں. جی جی ایک تو دیکھیں شیخ راشد صاحب کو شوق ہے سیاست کا، ٹھیک ہے. جی جس بندے کو کسی کام کا شوق ہے، اب جسے ہمیں کاروبار کا شوق ہے، انہیں سیاست کا شوق ہے، وہ سیاست کو خدمت سمجھ کے کرتے ہیں. ایسے ہی. دوسری بات، سلام ہے ان کو. میں NA60 اور NA62 75% راولپنڈی کے یہ 2 حلقے بنتے ہیں آپ کے. سلام ہے اس شخص کو کہ یہ صبح سے لے کر رات تک دونوں حلقوں کو لک آفٹر کرتا ہے. پورا دن موبائل پہ لوگوں کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. پورا میں راشد بھائی کے ساتھ رہتا ہوں. اکثر اوقات جب میں فارغ ہوتا ہوں مجھے کہتے ہیں جی آپ آج آتے نہیں ہیں، ملتے نہیں ہیں. پھر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ جیسا مغل صاحب نے کہا جب شکریال آتے ہیں پھر اکثر ٹائم میں چلا جاتا ہوں، وہاں سے ہم ایک گاڑی میں ہی پھر شام تک ہم اکٹھے ہی رہتے ہیں. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ پورا دن وہ فون اپنے خود سنتے ہیں. ایم این ایز نے اپنے پی اے رکھے ہوتے ہیں، منشی رکھے ہوتے ہیں، منشیوں کے منشی آگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ ہر فون خود سنتے ہیں، ہر میسج کا رپلائی خود کرتے ہیں. ترقیاتی فنڈ جہاں سے ان کی کوشش ہوتی ہے کیونکہ 50 لاکھ بھی کہیں سے بچت ہے، 20 لاکھ بھی ہے، تو جو پیسے ملے میں اپنے حلقے میں لگا دوں. اور سب سے بڑی بات ہے جو راشد صاحب کی ہے کہ وہ کہتے یار مجھے اس بندے کا کام کر کے بہت خوشی ہوتی ہے جس کا کوئی سفارشی نہ ہو، جس کا کوئی جاننے والا نہ ہو، جو ڈائریکٹ آئے، جو اللہ کے سوا جس کا کوئی آسرا نہ ہو. تو جب وہ میرے پاس آتا ہے تو اس کا کام کر کے مجھے دلی سکون ملتا ہے. بقایا جہاں تک ان کی شخصیت کی بات ہے تو پوری جو فیملی ہے الحمدللہ اب تو ہمارے آپس میں فیملی ٹرمز ہیں. ان کے چچا کے ساتھ، بڑے شیخ صاحب کے ساتھ، جو ان کے چھوٹے چچا جو لاہور ہوتے ہیں، تینوں بھائی. میں نے اوورآل پوری فیملی کو آبزرو کیا ہے. مینٹلی طور پر یہ ساری فیملی شریف اور دیندار ہے. دیکھیں ماجد ستی صاحب میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. ساری زندگی نون لیگ میں
نون لیگ ایم این اے کے ساتھ گزار کے وہاں جو معاملات تھے، جو بھی ایسا معاملہ تھا، ایک مخالف پارٹی سے آ کے آج ہماری پارٹی میں آئے ہیں تو ہمارے ایم این اے کی تعریف کر رہے ہیں. میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور آپ کی پارٹی کو جیسے آپ نے، اس کا مطلب ہے کہ معذرت کے آپ کے نون لیگ، ساتھ شوکت مغل صاحب، آپ کے نون لیگ کے جو ایم این اے تھے وہ اس قابل نہیں تھے، اس تعریف کے قابل نہیں تھے. آپ نے بہت زبردست ان کے اپنے سابقہ دور کے ایم این اے پہ جو تماچا لگایا. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ہمارے ایم این اے صاحب کو، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ہمارا برہم، ہماری عزت، جو ہم نے 30 سال ساتھ لگائے اپنی پارٹی میں، ثابت یہ ہوا ہے کہ ہمارے لیڈر ایک جانبدار ہیں، ہمارے لیڈر ایک ہر شخص کی آواز سننے والے ہیں. ہم آج تک اس ٹاپک پہ، اس موڑ پہ، اس جگہ پہ اسی لیے کھڑے ہیں کہ وہ ایک ایماندار ہے، کوئی قبضہ مافیا نہیں ہے، کوئی منشیات فروشی کا پیرادار نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. جی عمر بٹ صاحب بولیے. آپ ایک منٹ مغل صاحب کو میں جواب دے دوں. بٹ صاحب ایک سیکنڈ. عمر بٹ صاحب ٹائم نزدیک جا رہا ہے. عمر بٹ نہیں سر، ہوسٹ کا یہ جو مہمان ہے اس کا جواب لینا اب لازمی ہے. آپ لوگوں نے آپس میں اتنی کنورسیشن کر کے میرا جو سارا وقت تھا وہ ضائع کر دیا. میرا مائک آپ بار بار بند کر رہے ہیں. جی آپ ان کو جواب دیں جی پہلے آپ، پھر میں دونوں کا کمپیریزن کروں گا. یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلم لیگ نون میں تھے، مسلم لیگ نون میں تھے. ٹھیک ہے، شیخ راشد